بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں انوار اللہ کرامے ایڈوکیٹ اپنے دوست احباب اور اہل وطن کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد پر، امت مسلمہ پر۔ آج کے موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے سیاسی کارکن، سیاسی تربیت، برصغیر پاک و ہند کی کلیدی شخصیات، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا اہتمام کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم برصغیر پاک و ہند کی جدوجہد آزادی کا آغاز ہوا تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جب جواہر لال نہرو نے میدان سیاست میں قدم رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے والد محترم جناب پنڈت موتی لال نہرو نے جناب جواہر لال نہرو کی گھر کی تمام آسائشیں، گھر میں موجود اس کے بیڈ روم کے پلنگ کو، پنکھے کو، اور اس طرح کا اسے بنا دیا کہ مستقبل قریب میں اس پر آنے والی ساری آزمائشیں، مشکلات اس کے لیے آسان محسوس ہوں۔ یہ تربیت کا وہ برصغیر و پاک و ہند کے سیاسی کارکنوں کی تربیت کا وہ انداز ہے جس تربیت کے ساتھ مسلم لیگ کے لوگ بھی، مجلس احرار کے لوگ بھی ظلم و تشدد کا مقابلہ کرتے ہوئے، انگریز حکمرانی کی سیاسی دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت سے ہمارے قائدین، اکابرین اس سیاسی تربیتی عمل سے گزرے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا انطباق پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی دہائی کے اندر پاکستان کی سیاست تو بڑے اونچ و نیچ کا شکار رہی، لیکن سیاسی کارکنوں پر ظلم و تشدد، جبر و استبداد، بربریت، جیل یاترا، جیل کی چکیاں اور مشکلات کم پڑی۔ لیکن جب جناب محترم بھٹو کا دور شروع ہوا تو سیاسی کارکنوں کو ایک خاص تربیت کے مرحلے سے گزارا گیا۔ جیل میں بھی تشدد، تھانہ کچہریوں میں بھی تشدد، اور ایسے حالات پیدا کیے گئے جس حالات میں کارکنوں کے لیے سیاسی طور پر سانس لینا ناممکن ہوا۔ اور اس کے بعد بھٹو کی حکمرانی کے بعد اس میں بھٹو نے بہت سے کمالات بھی کیے، دستور پاکستان دیا، بیرون ملک پاکستان کے لیے نوکری کا اہتمام کیا، لیکن سیاسی میدان میں تشدد کا آغاز محترم ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے بھرپور انداز سے ہوا۔ ہم خود بھی اور ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھی بھی اس بات کے پوری طرح آگاہ ہیں کہ کس طرح اس دور کے اندر ڈاکٹر نذیر شہید کو اور مختلف لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وہ حالات، اس کے بعد جب محترم جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو وہ بھی ایک ایسا دور تھا جس میں سیاست پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئیں، پریس پر بھی پابندیاں عائد کر دی، ملک کے اندر سیاسی آزادیوں کو قلعہ کما کر دیا گیا۔ لیکن اس دور کے اندر بھی کچھ تعمیراتی کام ہوئے، وہ الگ موضوع ہے۔ اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس دور کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی میں تعلیم و تربیت کی بات کرنا چاہتا ہوں ہلکے پھلکے انداز سے، کہ بے نظیر بھٹو اس اذیت ناک مرحلوں سے گزری۔ جب اس کے والد کو جیل یاترا ہوئی، جب اسے پھانسی کی سزا ہوئی، جو اسے پھانسی دے دی گئی، تو وہ ایک ایسی کیفیت تھی جو سیاسی کارکنوں کو صبر و تحمل سے اور برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی تربیت، سیاسی تربیت کے اندر صبر آیا، قناعت آئی، استقامت آئی، بہادری آئی، جرأت آئی، مد مقابل کے خلاف ڈٹنے کا عزم اور حوصلہ پیدا ہوا۔ میں اس انداز سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، بھٹو کے اقتدار کے بعد، ضیاء الحق کے اقتدار کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جو غیر جماعتی بنیادوں پر حکومت قائم، اس میں سیاسی کارکنوں کی تربیت کی بجائے سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، بڑے لوگوں کی تربیت ہوئی۔ انہیں سے اسمبلیاں بنی، انہیں سے صوبائی اسمبلی بنے، انہیں سے بلدیاتی ادارے کا انتخاب ہوا۔ ملک کے اندر سرمایہ کی فوقیت کا آغاز محترم جنرل ضیاء الحق کے دور کے آغاز سے ہوا۔ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ضیاء الحق کا دور ختم ہوتا ہے پھر ایک جمہوری دور شروع ہوتا ہے۔ اس جمہوری دور کے اندر بھی صعود و نزال، اونچ نیچ سارے معاملات میں ہوتی رہی۔ اور جب تک میں یہ بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کی جو سیاسی تربیت تھی، جب سرپرستی ضیاء الحق کی ختم ہوئی تو وہ سیاسی تربیت کا آغاز ہوا۔ 93 میں کارکنوں کو مستحکم کیا گیا، آگے بڑھایا گیا، تو اس طرح کی ایک سیاسی تربیت کا آغاز ہوا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن تو بہت دیر سے سیاسی تربیت حاصل کر چکے تھے، لیکن مسلم لیگ کے کارکنوں کی بھی سیاسی تربیت حاصل کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ اس کے بعد محترم میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے
اب نقطۂ صفر سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ بے شک ان کو وہ مسائل اور پریشانیاں اور دکھ اور تکلیف اور جیل یاترا، کوڑے اور سزائیں نہیں ملی، لیکن ایک نیمے دروں ایک سیاسی تربیت کا مرحلہ تھا جس سے عمران خان بھی، اس کی پارٹی بھی، اس کے کارکنوں بھی پوری طرح گزرے۔ اس کے بعد ایک نیا مرحلہ اب آغاز ہوا ہے۔ اس مرحلے کے بعد جب قائد اعظم مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، پھر محترم نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس حکومت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی، اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ نواز شریف کے دور اقتدار کے اندر ہی کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن بہرحال زندہ سلامت رہے۔ لیکن مریم، میں یہ اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جو تربیت کا آغاز ہے، وہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیل یاترا ہوئی، چاہے مالی معاملات کی بدمزگی کی بنیاد پر ہوئی یا مالی معاملات کے جو انہوں نے وسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، نیب سے ٹکراؤ ہوا، سپریم کورٹ سے ٹکراؤ ہوا، مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق، یہ بھی ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں مریم نواز نے بھی پورے حوصلے اور ہمت سے مقابلہ کیا۔ میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ کون لوگ مریم نواز کے ساتھ ہیں، کون مخالف لوگ ہیں۔ میں بطور سیاسی کارکن کے تحریک انصاف سے وابستہ ہونے کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی تربیت کا نظام ہے جو تربیت جیل یاترا سے ہوتی ہے، جو سزائیں حاصل کرنے سے ہوتی ہے، جو پریشانی اور ٹینشن سے ہوتی ہے۔ اس سے ایک لیڈرشپ سیکل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اور کوئی تو ہمارے ہاں بہتر تربیت کا ادارہ نہیں ہے، بس جیل جانا ہی تربیت کا ادارہ ہے، سزائیں حاصل کرنا تربیت کا ادارہ ہے، چاہے مالی کرپشن کی بنیاد پر ہو، اور لوگ اپنی جماعتوں میں اپنے تعصب کی بنیاد پر وہیں قائم رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی بات کہ کوئی ان کا لیڈر کرپٹ ہے، بددیانت ہے، ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اندر وہ تعصبات اتنے ابھر آئے ہیں کہ اپنی سیاسی جماعتوں سے ہم وابستگی رکھتے ہیں، ہمارے لیڈر چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ دنوں محترمہ مریم نواز نے عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے جس جرأت اور دلیری سے گفتگو کی ہے، اس سے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ کی جو ریاستی اداروں کے ساتھ محبت کی پینگیں تھیں وہ کم پڑ گئی ہیں۔ اب ایک نئے پریشر کا آغاز ہوا ہے۔ اس میں مریم نواز عمران خان کے بعد، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بعد جو سچا، ستھرا اور ایماندار لیڈر ہے، اس کے بعد اگر ملک کے اندر کوئی کراؤڈ پولر خاتون ہے تو وہ مریم نواز نظر آتی ہے۔ اس کی تربیت بے شک اور طرح کے ماحول میں ہوئی ہے، لیکن قیادت کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈرشپ آگے آ رہی ہے، جس طرح بلاول بھٹو ہے، مریم نواز ہے، عمران خان ہے، اس کی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو مریم نواز نے اپنی استقامت کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنے آپ کو اس قابل ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کی قیادت کے لیے اگر وہ نیب کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی، ان کو اقتدار ملنے سے روک دیا جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ ہمارے نچلے درجے کے کارکن جو ہیں، جو سیاسی جماعتوں سے، بلدیاتی اداروں کی طرح سے منسلک ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے منسلک ہیں، ایم این لیول کے منسلک ہیں، ان کے لیے ایک بھی تربیت گاہ کا انتظام اس طرح کا ہوتا رہتا ہے۔ میں سمجھ لوں آج کی یہ ہلکے پھلکے انداز سے جب میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان مسلم لیگ سے سیاسی طور پر وابستہ ہوں، لیکن میں بطور سیاسی کارکن اور تحریک انصاف کے کارکن سے بلا امتیاز یہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی تربیت کا ایک مرحلہ ہے جس سے ہمارے لیڈر گزرے ہیں۔ آخر میں پوری پاک وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، سب ملک اور پاکستان کی خیر و عافیت ہو، اس ملک سے ظلم اور تشدد ختم ہو، بددیانت لیڈرشپ ختم ہو، اور وہ لوگ جو محب وطن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک کے اندر اقتدار دے تاکہ وہ اپنے منشور کے مطابق پاکستانی قوم کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔